کیا تھا وہ اسی کی گودی میں جا کر بیٹھ گئے اور آپ کو ہرا دیا. آپ نے جس کو ہرانے، جس کو بہار سے بھگانے ان پر بھروسہ کیا تھا، انہوں نے آپ کے بھروسے کو توڑ کر ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اور آپ کو ہرا دیا. اور آج وہی نتیش کمار بھاجپا کا جھنڈا لے کر، محمود صاحب کو لے کر، تیر لے کر آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، کیا تیر کو ایک ووٹ دینا کیا نریندر مودی کو ووٹ دینے کے برابر نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، تیر کو ایک ووٹ دینا کیا نریندر مودی کو بھروسہ جتانے کے برابر نہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیے، تیر کو ایک ووٹ دینا بابری مسجد شہید کرنے والوں کے ساتھ ٹھہرنے کے برابر نہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیے، تیر کو ایک ووٹ دینا اخلاق کے قاتلوں کے ساتھ ٹھہرنے کے برابر نہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیے، تیر کو ایک ووٹ دینا جو حافظ قرآن جنید کو ٹرین میں 36 بار وار کرتے ہوئے قتل کیا گیا، اس کے قاتلوں کے ساتھ ٹھہرنے کے برابر نہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیے، تیر کو ایک ووٹ دینا کیا اخلاق کو جو گوشت کے نام پہ مارا گیا ان قاتلوں کے ساتھ ٹھہرنے کے برابر نہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیے، تیر کو ایک ووٹ دینا تینو خان کو جو گائے کے نام پر مارا گیا اس کے ساتھ ٹھہرنے کے برابر نہیں؟ سوچ اور فکر آپ کی ہے. تیر کو ایک ووٹ جانے کا مطلب آپ نریندر مودی کے ساتھ ہیں، تیر کو ایک ووٹ جانے کا مطلب امت شاہ کے ساتھ ٹھہرنے کے برابر ہے، تیر کو ایک ووٹ جانے کا مطلب RSS کے ساتھ ٹھہرنے کے برابر ہے، تیر کو ایک ووٹ جانے کا مطلب وشو ہندو پریشد کے ساتھ ٹھہرنے کے برابر ہے. کون ہے یہ لوگ؟ یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کی اور میری شریعت کو بےپال کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہماری زندگی میں جب تک ہمارے جسم میں سانس باقی رہے گی ہم ان کے ساتھ نہیں ڈریں گے. ہم ہمیشہ ان کو شکست دیتے تھے، زندگی میں دیتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہے گی ان کو شکست دیتے رہیں گے. یہ عزم لیتے ہیں ہم. تو یہ آپ کے جو JDU کے امیدوار آپ کے سامنے ہیں، تو اور ایک امیدوار کانگریس نے آپ کو دیا ہے، اور ایک امیدوار کانگریس کا آپ کے سامنے ہے جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، اور ایک امیدوار کانگریس کے آپ کے سامنے ہے جس کو آپ پہچانتے نہیں، جس کی شکل آپ جانتے نہیں. کانگریس نے ایسے امیدوار کو دیا ہے، مگر یہ امیدوار 15 سال سے کشن گنج کا ودھائک ہے. 15 سال سے کشن گنج کی عوام نے ان پر بھروسہ جتایا جس طرح آپ نے نتیش کمار پر بھروسہ جتاتے ہوئے گٹھ بندھن کو ساتھ دیا. کشن گنج کی عوام نے اسی طرح بھروسہ جتایا، مگر 15 سال میں کشن گنج میں کیا ہوا؟ پیشے سے ڈاکٹر ہے کانگریس کے امیدوار، نام ہے ڈاکٹر جاوید. ڈاکٹر ہوتے ہوئے کشن گنج میں 15 سال میں بزرگوں کے لیے ایک دواخانہ یا ہسپتال نہیں کھول سکے. 15 سال سے ودھائک ہے مگر نوجوانوں کے لیے ایک کالج نہیں کھول سکے. 15 سال سے بھروسے پہ وہاں کی عوام نے ان کو جتایا مگر ہمارے معصوم بچوں کے لیے ایک اچھا اسکول وہاں پہ نہیں کھول سکے. 15 سال سے ودھائک ہے جس پلیا کا ان کے والد محترم نے شیلا نیاز کیا تھا. کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہ باپ کا کام بیٹا کرتا ہے، کوئی فرما بردار اولاد کہتا ہے. یہ ایسی اولاد نکلی جس باپ نے ایک پلیا کا شیلا نیاز کیا، 15 سال کا ودھائک ہونے کے باوجود بھی اس کو مکمل نہیں کر پایا. یہ ایسا ودھائک ہے. ارے جو چھوٹی کلاس میں فیل ہوتا ہے کیا اسے بڑی کلاس کو بھیجا جاتا ہے؟ کیا چھوٹی کلاس میں جو نہیں پڑھتا ہے کیا اسے بڑی کلاس میں بھیج سکتے ہیں؟ ارے یہ 15 سال سے نہ عوام کے ہوئے، نہ کشن گنج کے ہوئے، نہ وہاں پہ ایک اسکول کھول سکے، ایک پلیا بنا سکے، کالج دواخانے کچھ نہیں کر سکے. آج سانسد بننے کا خواب لے کر آپ کے درمیان گیا ہے. یہ کانگریس کے امیدوار ہیں. تو ان کی اور ایک خوبی میں نے جانی ہے، لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ان کی خاصیت ایک اور ہے. ان کی خاصیت یہ ہے کہ 15 سال سے جن غریب عوام نے دھوپ میں ٹھہر کر، لائن میں ٹھہر کر اپنا پسینہ بہاتے ہوئے جا کر پولنگ بوتھ میں ووٹ ڈالا، ان کے لیے ان کو عزت دی، ان کے لیے تکلیف اٹھائے. جب کوئی غریب یا کسان ان سے ڈاکٹر جاوید سے جا کے جب ہاتھ ملاتا ہے تو سنا ہے غریب کے ہاتھ ملانے
کے 10 بار اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، غریب کے ہاتھ ملانے پر اپنے آپ کو گندا سمجھتے ہیں، غریب کے ہاتھ ملانے پر اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں. تو سوچو اے میرے مسلمانوں، اے میرے غیور مسلمانوں، جو شخص غریب کے ہاتھ ملانے کو اپنے آپ کو گندا سمجھتا ہے، وہ قوم کا کیا ہوگا، وہ ہمارے نوجوانوں کا کیا ہوگا، وہ ہمارے ترقی کا کیا مسئلہ بنے گا. تو یہ 2 امیدوار ہو گئے. تو تیسرا امیدوار ایک مرد مجاہد ہے. تو تیسرا امیدوار ایک بے باک آواز ہے. ایک تیسرا امیدوار وہ ہے جس نے 3 بار ودھائک ہونے کے باوجود بھی، جو 3 بار ودھائک ہونے کے باوجود بھی آج بھی ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہے، جو 3 بار ودھائک ہونے کے باوجود بھی آج بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے کرائے کے گھر میں رہتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ 3 بار ودھائک ہونے کے باوجود بھی کسی کو ٹھگا نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی ٹھیکیداری میں نہیں پڑا. کوئی غریب جب مدد مانگنے آیا تو کھلے دل سے اس کی مدد کیا، کبھی وصولی میں نہیں گیا. کوئی غریب کا 1 روپیہ بھی اس پہ حرام ہے، حرام کمائی سے اس نے پرہیز کیا، حرام دولت سے اس نے پرہیز کیا. وہ امیدوار اس تینوں امیدوار میں بہتر ہے، اور وہ امیدوار ہے آپ کا بیٹا سلیمان. کوئی بات صحیح نہیں، تینوں امیدوار آپ کے سامنے ہے. ایک بھاجپا کا جھنڈا لے کر نریندر مودی کو کامیاب کرنے آیا ہے، تو دوسرا غریبوں کو ہاتھ ملانے کو اپنے آپ کو گندا سمجھتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو آپ کے بیچ سے غریب آیا ہے. ارے آپ کو سوچنا چاہیے. ارے ابھی یہاں سے جب میں آ رہا تھا تو یہاں کے قریب کے گاؤں کے ایک احمد صاحب، ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا. اس نے مجھ سے کہا کہ میں سورت میں رہتا ہوں، مگر جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ الیکشن نہیں ایک امتحان ہے سیمانچل کا، تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ کر یہاں پہ آیا ہوں تاکہ اختر الایمان صاحب کے حق میں ووٹ ڈال سکے، سیمانچل کی ایک نئی بنیاد رکھ سکے. سوچئے جو بچے ہم سے جڑا تھے صرف اختر الایمان کی کامیابی کے لیے ہم سے ہمارے پاس واپس آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اختر الایمان جب جیتے گا، اور جب بے باک طور سے اس ایوان پارلیمنٹ میں وقت کے فلموں اور وہاں کے حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جب یہ کہے گا کہ میرے نوجوانوں کو روزگار دو، میرے کسانوں کو صحیح معاوضہ دو، ہمارے محلے جات کی ترقی کرو، ہمارے محلے جات میں صحیح پھول پھلیاں دو، ہمارے محلے جات میں ہمارے معصوم بچوں کے لیے اسکول دو، نوجوانوں کے لیے کالج دو، تو یہ بولنے والے کو بھیجنا آپ کا اور میرا ایمانی فریضہ. ان 3 امیدوار میں سے کون ہے جو آپ کی بے باک آواز بن سکتا ہے؟ ان 3 امیدوار میں سے کون ہے جو اس نریندر مودی کے آنکھوں میں آگے ڈال کر آپ کی بات کر سکتا ہے؟ ان 3 امیدوار میں سے کون ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے؟ میں یہ جانتا ہوں، مانتا ہوں، دل سے جانتا ہوں، وہ ایک ہی ہے، وہ اختر الایمان جس کا نشان پر انصاف ہے. کیا میری بات غلط؟ ارے آپ بتائیے، کیا ہمارے پر باڑھ کی آفت نہیں آئی؟ آپ مجھے بتائیے کتنے سالوں سے ہم پر باڑھ کی آفت آتی ہے؟ ارے وہ وقت یاد کیجئے جب باڑھ آتی ہے، پانی ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں، ہمارے معصوم بچے ہمارے گودوں میں روتے ہیں، ہمارے معصوم بچے بلبلاتے ہیں، ہمارے بوڑھے ماں باپ اس پانی سے بچنے بھاگتے ہیں. جن لوگوں نے آپ کے معصوم بچوں کو بلبلایا، آپ کے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دی، کیا وہ ہمارے ووٹ کے حقدار ہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہے. یہ ہماری چرچا ہونا چاہیے. کب تک ہم تکلیف اٹھائے؟ کب تک صرف بھاجپا کے ڈر سے ہمارے ووٹ حاصل کیے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیا جائے؟ میں کہتا ہوں اس بار بولنے والے کو بھیجو، اس بار اس کو بھیجو جس کے دل میں خوف خدا ہو، اس بار اس ایمان والے کو بھیجو جو بزرگوں کی عزت کرتا ہو، اس بار اس ایمان والے کو بھیجو جو نوجوانوں سے محبت کرتا ہو، اس بار اس ایمان والے کو بھیجو جو ہماری تکلیف سمجھتا ہو، اس بار اس ایمان والے کو بھیجو جو ہمارے محلے جات کو جانتا ہو، اس بار اس ایمان والے کو بھیجو جو نریندر مودی
کے اس بار اس ایمان والے کو بھیجو جو وہ ایوان پارلیمنٹ میں ٹھہر کے آپ کی بات رکھ سکے. اور میں یہ جانتا ہوں وہ ایمان والا وہ مرد مجاہد ایک ہے. کون ہے؟ اختر علی ایمان ہے. کہے بات صحیح نہیں، کہے بات صحیح نہیں. ارے نوجوانوں، کیا یہ بات صحیح نہیں کہ جب کوئی حیدرآباد سے آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ جب وہ جواب دیتا ہے کہ میں حیدرآباد سے آیا ہوں تو آپ پوچھتے ہیں اویسی کے شہر سے آئے ہو کیا؟ ارے میں انتظار کر رہا ہوں حیدرآباد میں آپ کا، تاکہ آپ آ کے وہاں پہ بولیں کہ میں سیمانچل سے آیا ہوں تو میں بولوں وہاں سے آئے ہو جہاں پہ اختر علی ایمان رہتا ہے. اب ہندوستان میں ہمارا نام پہچان بنانے کی اب امتحان ہے، اب امتحان ہے. یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ موقع بار بار نہیں دیتا. یہ موقع ایک صحیح بنیاد رکھنے کا ہے. یہ موقع سیمانچل کا ایک نیا انقلاب رکھنے کا ہے. یہ موقع میں کوئی ودھان سبھا چناؤ نہیں، لوک سبھا چناؤ ہے. اور ان تین امیدوار میں سے بہتر کون ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. ان تین امیدوار میں سے بولنے والا کون ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. ان تین امیدوار میں سے ایمان والا کون ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. ان تین امیدوار میں سے آپ کا ووٹ کا حق کون ادا کرے گا وہ آپ جانتے ہیں. ان تین امیدوار میں سے آپ کے ساتھ میں سے کون آگے بڑھے گا آپ بہتر جانتے ہیں، میں بہتر جانتا ہوں. اور اس کا نام صرف ایک ہی ہے، اختر علی ایمان ہے، جس کا نشان پتنگ چھاپ ہے. ارے آپ بتائیے 70 سال سے آپ نے اس ایوان پارلیمنٹ میں کئی لوگوں کو بھیجا مگر کبھی کسی نے آپ کے تعلق سے بات کی؟ ارے وہ ایک ہی مرد مجاہد ہندوستان کا شیر بارسٹر صوفی اویسی صاحب اٹھے اور کہا کہ سیمانچل کے لیے کچھ پیکیج دو اور وہاں کے تمام سلجھا پوریوں کے لیے آرکشن دو، ریزرویشن دو تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بن سکے. کس نے بات کی سلجھا پوریوں کے تعلق سے؟ کس نے بات کی سیمانچل کے تعلق سے؟ کیا آپ نے جس کو بھیجا اس نے بات کی؟ نہیں، بارسٹر صوفی اویسی صاحب نے بات کی. تو سوچو اس ایوان پارلیمنٹ میں جب ہندوستان کے شیر کے بازو اختر علی ایمان اٹھے گا تو یہ نریندر مودی وہ پاسوان کہاں اٹھیں گے؟ ہم ایک بار بھاجپا کو ہرانے کی بات نہیں کر رہے. بھاجپا کو ہرانا آسان بات ہے. 5 سال ایوان پارلیمنٹ میں اختر علی ایمان جب دکھے گا بھاجپا ہارے گی. جب اٹھے گا بھاجپا ہارے گی. جب بولے گا بھاجپا ہارے گی. جب آگے آواز اٹھائے گا نریندر مودی کی ہار ہوگی. میں کہتا ہوں 5 سال بار بار بھاجپا کو ہراؤ، ایک بار ہرانے میں کیا مزہ؟ بار بار ہراؤ، ہر دن ہراؤ. اور یہ بات تو طے ہے جب اختر علی ایمان وہاں پہ اٹھے گا تو آپ کا چھاتی چوڑا کرے گا، آپ کا سر اونچا کرے گا. آپ بھی بولیں گے یہ میرا بیٹا ہے جو بول رہا ہے، یہ میری تربیت ہے جو بول رہا ہے، یہ سیمانچل کا بیٹا ہے جو بول رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے محنت کر رہا ہے. پر اس کے لیے 18 تاریخ کو آپ کو نکلنا پڑے گا. 18 تاریخ کو نکل کر پتنگ پلانا پڑے گا، پتنگ کے نشان پہ مہر لگانا. اور ہوا اس کی فکر مت کریے، ہوا کی فکر مت کریے. چاروں طرف ہوائی ہوا ہے اختر علی ایمان کی. اور انشاءاللہ 13، 14، 15، 16 کو طوفان آنے والا ہے. ہوا تو چھوٹی بات ہے. 13، 14، 15، 16 کو بارسٹر صوفی اویسی سیمانچل آ رہا ہے اور ہم ایسا طوفان برپا کریں گے، ہوا کے راستے رکنے والے طوفان میں بہ جائیں گے اور ہم انشاءاللہ کامیاب اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بس امید ہے آپ سے، توقع ہے آپ پر کہ آپ اختر علی ایمان کو اور ہم کو مایوس نہیں کریں گے. ہم خدمت کا جذبہ لے کر آپ کے درمیان میں آئے، ہم آپ کی خدمت کرنے آئے ہیں.
باتیں کرنے نہیں اور خدمت گزار کو خدمت کا موقع دینا آپ کا ایمانی فریضہ ہے. امید اور توقع اور بھروسے کے ساتھ آپ میری اپنی بات ختم کر رہا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.